حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارس ایران کے ایک علاقے قصبہ تھا جئی، وہاں کے رہنے والے تھے اور رائل فیملی میں سے تھے، شاہان فارس کے خاندان میں سے تھے۔ اگر کوئی حضرت سلمان فارسی سے پوچھتا کہ آپ کس کے بیٹے ہو تو وہ کہتے انا سلمان ابن الاسلام، سلمان ابن الاسلام، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو روحانی طور پر اب کہتے کہ بھئی میرا تو باپ بس اب اسلام ہی ہے، تو کتنا خوبصورت بیٹا ہوا اور کتنا خوبصورت باپ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی، بعض کتابوں میں ہے 350 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ، لیکن جتنی بھی روایات ہے 250 سال سے کم کی کوئی بھی نہیں ہے۔ 250 سال کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں، اتنی بڑی عمر انہوں نے پائی۔ اور انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ نبی علیہ السلام کو بھی سنایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی سنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنی زبان میں یوں سنایا۔ فرمایا کہ میں ملک فارس میں قریہ جئی کا رہنے والا تھا اور میرا والد شہر کا چودھری وڈیرا اور بڑا آدمی تھا، اور میری بڑی حفاظت کرتا، جیسی کواری بچیوں کی حفاظت کی جاتی تھی اس طرح وہ مجھ سے محبت کرتا، میری حفاظت کرتا، مجھے گھر سے نہ نکلنے دیتا۔ اور اس نے گھر کے اندر ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اور مذہباً یہ لوگ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے، اور میری ڈیوٹی یہ تھی کہ کسی وقت بھی گھر میں جو آتش کدہ ہے یہ بجھنا نہیں چاہیے، آگ نہیں بجھنی چاہیے، خدا نہ بجھ جائے۔ تو مخلوق کی ڈیوٹی لگی ہوئی اپنے خدا کو کھڑا رکھو، تو یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرا باپ مجھے دور نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک دن کوئی کنسٹرکشن کا کام تھا تو باپ کو وہاں مصروفیت تھی اور کھیت کی دیکھ بھال، رقبے کی دیکھ بھال کے لیے مجھے بھیجا، اور ساتھ تاکید کی ذرا ٹائم پہ آنا، خیال کرنا، دور نہ جانا، اور مجھے اس طریقے سے کر کے بھیج دیا کہ جلدی آنا۔ میں نکلا تو راستے میں گرجا مجھے نظر آیا، اور جب میں اندر گیا تو مجھے عیسائی لوگ نظر آئے جو خاص طریقے سے کوئی نماز عبادت کر رہے تھے۔ مجھے بڑا اچھا لگا اور دل میں آیا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں نے ان سے بات چیت کی، پوچھا تو انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں۔ پھر میں نے کہا بھئی تمہارے اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں۔ یہاں نہیں، ایران میں تو فارسی ہے، وہاں شام جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بات چیت میں تھا، ان سے ملاقات میں مجھے بہت مزہ آیا، اچھا لگا۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ اب میرے باپ نے قاصد دوڑائے، لوگ دوڑائے تلاش کے لیے، بہرحال مجھے وہ انہوں نے لے لیا اور میں اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ پوچھا دیر کیوں لگائی؟ کہا اس طرح میں گرجے میں گیا تھا اور وہاں جا کے مجھے وہ تو بڑا اچھا لگا، اور ان کا مذہب تو ہمارے مذہب سے اچھا ہے۔ تو باپ کو غصہ آیا، کہنے کہ خبردار، ہرگز نہیں، ہمارا مذہب ان کے مذہب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کہا نہیں، خدا کی قسم عیسائیت اس مجوسیت سے بہتر ہے۔ تو باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں اور مجھے گھر میں ہی قید کر دیا۔ تو میں اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ پھر میں نے کسی خاص طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے ان عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو بھئی جب کوئی ملک شام سے قافلہ آ رہا ہو اور واپس جا رہا ہو مجھے اطلاع کرنا، میں یہاں سے شام جانا چاہتا ہوں۔ قدرتاً کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ تھا، اب شام واپس جا رہا تھا۔ ان عیسائیوں نے ان کو اطلاع کروا دی اور انہوں نے کسی بھی طریقے سے بیڑیاں کھول کے نکل کے اس قافلے میں گئے اور سیدھا جا کے ملک شام پہنچ گئے۔ اب ملک شام جب پہنچے تو وہاں جا کے انہوں نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ بھائی عیسائی دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تمہارا؟ تو لوگوں نے ایک پادری کا نام بتایا۔ میں اس پادری کے پاس پہنچا، میں نے کہا میں بڑی مشکلوں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر آیا ہوں، مجھے تمہارا دین اور مذہب اچھا لگا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کے ساتھ رہوں، عبادت کروں، دین سیکھوں، آپ سے علم سیکھوں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہنے لگا، لیکن چند ہی دنوں کے اندر مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ بندہ ٹھیک نہیں، لوگوں سے خیرات، ڈونیشن، چیزیں جمع کرتا ہے، غریبوں کو دینے کے بجائے اپنے بعد دولت کے انبار لگا رہا ہے، اور 7 مٹکے اس نے سونے کے جمع کر لیے۔ خیر میں ساتھ رہتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا، اس کی عزت تھی، نام تھی، شہرت تھی۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا۔
جب انتقال ہوا تو لوگ آئے بڑے عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ کہ اس کی تجہیز و تکفین کر کے دفن کریں. تو جب لوگ آئے تو میں نے کہا یہ تو بڑا خراب آدمی تھا. پھر تو دکھایا کہ اتنا مال جمع کیا, تم لوگ جو دیتے تو جمع کرتا تھا, آگے کسی کو نہیں دیتا تھا. تو لوگوں کو بڑا غصہ, اچھا ایسا بے غیرت آدمی تھا. تو اس مردہ کو انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور دفن نہیں کیا, اور پھر ایک اور عالم کو اس کی جگہ پہ تعینات کر دیا کہ بھئی اب آپ اس خانقاہ کو, جو بھی ان کی وہ گرجا یا کلیسا جو بھی کیا, اس کا ذمہ دار بنا دیا. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہنے لگا. کہتے ہیں کہ یہ والا بندہ واقعی خوف خدا والا, عبادت والا اور دنیا سے بالکل زاہد آدمی تھا, دنیا کی کوئی اس کو فکر نہیں تھی. تو میں نے اس سے بڑی محبت کی اور اس نے مجھے بہت کچھ دین سکھایا. میں اس کی خدمت میں رہا اور زندگی اسی کے ساتھ گزارتا رہا, مستقل میں اس کی خیال اس کے ساتھ خدمت کرتا رہا, اور مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی جو مجھے کسی سے بھی نہ تھی. کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ اس کی بھی موت کا وقت آ گیا. جب اس کا آخری وقت آیا تو میں نے کہا بھئی مجھے بتائیے اب آپ کے بعد میں کدھر جاؤں, مجھے تو ابھی اس دین کی بڑی چیزیں سیکھنی ہیں. انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ اب ملک شام میں تو نہیں, موصل چلے جاؤ, اس شہر میں تو کوئی نہیں ہے, موصل چلے جاؤ, وہاں ایک عالم ہے ان کے پاس چلے جانا اور ان کی خدمت کرو. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا, موصل آ گیا. اب موصل والے کے پاس رہنے لگا. اتنے میں موصل والے کی بھی موت کا وقت آ گیا. اس سے آخر وقت میں پوچھا بھئی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھئی نصیبین چلے جاؤ, وہاں ایک عالم رہتے ہیں عیسائی, ادھر چلے جاؤ. کہتے ہیں کہ پھر میں نصیبین چلا گیا. اب ان کے ساتھ رہنے لگا. ادھر اس کی بھی, ان کی تو 250-300 سال عمر, باقیوں کی تو اتنی نہ تھی. اب ان کی بھی موت کا وقت آ گیا. تو میں پھر بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھئی اب کدھر جاؤں؟ انہوں نے کہا بھئی عموریہ شہر چلے جاؤ, وہاں ایک عالم ہے, ادھر جا کے رہو. کہتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا, ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگا. عموریہ والے کی بھی موت کا وقت آ گیا. میں نے کہا بھائی اب میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے فلاں کئی جگہ مجھے پھر ایک کے بعد ایک جاتے رہے, میں آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا. پھر آخری ایک عالم جب اس کا آخری وقت آ گیا جس کے پاس میں تھا, میں نے کہا بھئی اب مجھے بتاؤ, تم بھی دنیا سے جا رہے ہو, اتنوں کو پہلے سارے چلے گئے, اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس عالم نے کہا کہ دیکھو بھئی میری نظر میں اس وقت کوئی زمین کے اوپر ایسا صحیح توحید والا عالم عیسائی موجود نہیں جو تمہیں صحیح بات پہ لگائے. اب بہرحال آخری نبی کا زمانہ بڑا قریب آ گیا ہے, اور نشانیاں بتائیں, مدینہ کی نشانیاں بتائیں کہ ہجرت کی جگہ ہوگی, وہاں رہیں گے. اور نبی علیہ السلام کی بھی 3 نشانیاں بتائیں. ایک یہ بتائی کہ وہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے, ایک یہ بتائی کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, دوسری یہ کہ ہدیہ قبول کر لیں گے, اور تیسری کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شوق ہوا کہ اچھا اب آخری نبی آنے والے ہیں, میں پھر ادھر چلتا ہوں, دیکھتا ہوں. اور اس عیسائی نے مجھے یہ کہا کہ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے جگہ بھی پہچان لو گے, جب تم ان کو دیکھو گے ان کو بھی پہچان لو گے. بہت ساری نشانیاں بتا دیں اور یہ چل پڑے. یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا کچھ جانور, گائیں اور بکریاں جمع ہو گئی تھیں, تو مجھے انتظار تھا کہ کسی طرح میں عرب پہنچوں. تو مجھے قافلہ مل گیا. میں نے کہا بھئی دیکھو مجھے جانا ہے عرب, تو میرا سارا مال تم لے لو. شریف آدمی ایسے ہی کرتا ہے نا کہ بھئی میرا سارا مال لے لو, مجھے وہاں پہنچا دو. وہ تو مال کے دل دادے ہی نہیں تھے, وہ تو اللہ کا قرب چاہتے تھے نا. تو قافلے والوں نے وعدہ کیا اور وہ ساری بکریاں اور گائیں سب لے لیں کہ ٹھیک ہے تمہیں عرب پہنچا دیں گے. اب یہ راستے میں تھے تو قافلے والوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا, اور یہ آزاد تھے, ان کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا غلام بنا کے. یہ غلام ہیں, پیسے لے لیے, ان کا مال ویسے الگ لے لیا اور ان کو بھی سیل کر کے ان کے پیسے بھی کھا گئے. کہتے ہیں میں غلام بن گیا. وہ یہودی مجھے کسی جگہ لے گیا, نخلستان سا تھا, تو ایک دم دیکھتے ہی مجھے لگا اچھا میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں, لیکن دل کے اندر کھٹک تھی کہ نہیں کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں پھر مجھے اس یہودی نے آگے کہیں کسی یہودی کے پاس بھیجا. بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے 10 سے زیادہ مرتبہ بکا میں, ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا کرتے کرتے بالآخر آخری جو میرا مالک تھا نا وہ مدینہ کا تھا, اور میں مدینہ پہنچ گیا. تو میرا آقا جو سردار تھا مدینہ کا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے یہ تسلی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین ہو گیا کہ وہی شہر ہے جو مجھے بتایا گیا تھا. کہتے ہیں کہ میں بکتا بکاتا یہاں پہنچ تو گیا, لیکن ایک تسلی تھی کہ صحیح جگہ پہنچ گیا.
آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ نے ایک اعلان نبوت کیا، میں تو غلام تھا اور ایک چار دیواری کے اندر اپنی خدمت میں آقا کے لگا رہتا تھا، تو باہر کی دنیا سے میرا اتنا تعلق نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا اور 13 سال گزر گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کھجور پہ چڑھا ہوا تھا درخت کے اوپر، تو اچانک میرے آقا کا چچا زاد بھائی وہ آیا، کہتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا درخت کے اوپر اور مالک میرا نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مالک کے چچا زاد بھائی نے آ کے کہا اللہ انصار مدینہ کا بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، وہ کوئی نبی آیا اس کو کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی ماننے لگے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو میں تو درخت پہ چڑھا ہوا تھا، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا، ورنہ تو میں اپنے آقا پہ گر جانا تھا، اور میری کیفیت ایسی ہو گئی، مجھ کو لرزہ اور کپ کپ کی طاری ہو گئی، اور مجھے یہ غالب گمان ہو گیا کہ اب میں گرتا ہوں تو آقا پہ گرتا ہوں۔ کہتے ہیں چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اور میری کیفیت ایسی تھی کہ میرا آقا بھی اور اس کا چچا زاد بھائی بھی اس دیوانگی کی کیفیت کو، وجد کی کیفیت کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ کیا ہو گیا اس کو، ابھی تو ٹھیک تھا۔ کہتے ہیں اسی کیفیت کے اندر میں اپنے آقا کے کزن کے پاس آیا، میں نے کہا کیا خبر سنائی، ذرا دوبارہ سناؤ۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی نا تو فوراً میرے پاس آ کے زوردار تماچا مجھے جھاپڑ رسید کیا، تیرا کیا کام ہے، جا کے اپنا کام کر، تیرا کیا تعلق ہے، کیا ہو رہا ہے، جا اپنا کام کر۔ کہتے ہیں وہ تماچا کھا کے پھر میں سائٹ پہ ہو گیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ رات جب ہوئی، شام جب ہوئی تو میں اپنے کاموں سے فارغ ہوا، پھر خاموشی سے جو ہے نا چھپ کے پھر میں نکلا، کچھ میرے پاس چیزیں موجود تھیں، کوئی پیسے یا کھجوریں وغیرہ میری اپنی تھیں جو مجھے مزدوری میں جمع ہوئی تھیں۔ میں گیا اور قبا پہنچا، نبی علیہ السلام اس وقت قبا میں تھے اور آگے نہیں آئے تھے، تو پہلی ملاقات میری نبی علیہ السلام سے قبا میں ہوئی، اور میں نے نبی علیہ السلام سے ملنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بھی کچھ نہیں، آپ کے ساتھیوں کے پاس بھی کچھ نہیں، یہ صدقے کا مال قبول کر لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں تو صدقہ نہیں استعمال کرتا، ہاں ساتھیوں میں غربا میں کہا ان کو دے دو، تو دل ہی دل میں کہنے لگے ایک نشانی تو پوری ہو گئی، 3 بتائی تھی نا، اور بھی علامات تھیں موٹی موٹی، 3 بتائیں، صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ لیتے ہیں اور مہر نبوت۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب پھر محنت مزدوری کرتا رہا، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے پاس کچھ سامان جمع ہوا، اب نبی علیہ السلام مدینہ آ چکے تھے، قبا سے آگے مسجد نبی شریف کے پاس آ چکے تھے۔ پھر میں دوبارہ کچھ جب تھوڑا سا مال جمع ہوا پھر حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو ہے نا وہ صدقہ تو قبول نہیں کرتے، ابھی میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا کہ ہاں ہدیہ تو ہم قبول کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کو استعمال کیا، کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ کہنے لگے بھئی 2 نشانیاں پوری ہو گئی، ان کا دل اور جو ہے نا وہ شوق میں بڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اب میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح جو ہے نا پیچھے وہ مہر نبوت کو دیکھوں۔ اب یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا کہ کسی ذی وقار اور ہیبت والے شخص سے کہا جائے جناب ذرا اپنی کمر سے کپڑا ہٹائیے، میں نے آپ کی کمر کو دیکھنا ہے، تو یہ تو بڑا کام تھا۔ کہتے ہیں کبھی کوئی موقع میں دیکھتا، کبھی کوئی موقع دیکھتا۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نماز جنازہ کے بعد کسی مجلس میں تھے تو میں پیچھے آگے بیٹھ گیا، سلام تو آگے سے کیا لیکن پیچھے آگے بیٹھ گیا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میں مہر نبوت کو دیکھوں، لیکن اتنی ہمت اور مجال نہیں پاتا تھا کہ میں کہوں ذرا زیارت کروا دیں۔ لیکن نبی علیہ السلام آپ کے اس طرز عمل سے حضرت سلمان فارسی کے اس پیچھے آنے سے سمجھ گئے کہ بھئی یہ چاہتا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پشت مبارک سے جو چادر کو کپڑے کو ہٹایا، کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا میں آگے بڑھا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا، سبحان اللہ، اور رو پڑا۔ مہر نبوت کو بوسہ دیا تو رو پڑا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے کہا کہ جس طرح تمہیں میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے اس وقت نبی علیہ السلام کو مجلس میں بیٹھ کے صحابہ کی موجودگی میں اپنا پورا واقعہ اسی طرح تفصیل سے بیان کیا۔ پھر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بہت مسرور ہوئے، خوش ہو گئے، اور میں اپنے آقا میں تو غلام تھا، میں آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اس غلامی اور خدمت کی وجہ سے
میں غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ پھر ایک موقع ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ کتابت یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو یوں کہے کہ بھئی میں کچھ محنت مزدوری کر کے آپ کو کسی بھی طریقے سے مال لا کے دے دیتا ہوں، آپ کتنا مال چاہتے ہیں میرے عوض کہ اس کا میں انتظام کروں، آپ وہ مال لے لیں اور مجھے آزاد کریں۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر وہ گئے اور اپنے آقا کو کہا یہودی کو کہ مجھ سے کتابت کر لو۔ یہودی کو یہ تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس نے ایک بہت بڑی قیمت رکھی۔ اس نے کہا دیکھو 300 کھجور کے پودے ایسے ہوں، جب وہ پودے لگاؤ اور وہ جب پھل دے دیں، یعنی کئی سال تو اس میں لگیں گے۔ اور دوسرا کہا کہ 40 اوقیہ سونا دو، ایک بہت بڑی اماؤنٹ مانگے۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اتنا کچھ مانگ لیا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، کتابت کے لیے وہ راضی ہے لیکن کنجوس اتنا ہے، 40 اوقیہ سونا مانگا ہے، اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ کھجور کے 300 درخت لگاؤ اور جب وہ پھل دے دیں تب۔ یہ دو شرائط ہیں، خالی 300 درخت بھی نہ ہوں، درخت لگانے کے بعد جب وہ پھل دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈن، یہ ڈیل تم طے کرو، اللہ خیر کرے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھئی ان کے لیے 300 کھجور کے پودے جمع کرو۔ کسی نے 10 دیے، کسی نے 15، کسی نے 25، کسی نے 30، اس طرح سب نے کر کے 300 جو ہے نا وہ کھجور کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سلمان کو فرمایا کہ جاؤ ان 300 پودوں کے لیے جو ہے نا وہ کھدائی کرو اور تیاریاں کرو۔ انہوں نے ساری تیاریاں کر لیں، آ کے آقا کو عرض کیا نبی علیہ السلام کو۔ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ 300 درخت لگائے۔ وہ باغ آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اب وہ جو درخت کے پھل آتے تھے کافی عرصے کے بعد، وہ بھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا، درخت پہ پھل آ گئے، تو ایک شرط تو اس کی پوری ہو گئی۔ اس نے کہا جی دیکھیں 300 بھی ہیں اور درخت بھی آ گیا۔ حضرت سلمان نے ان کو بتایا۔ اب مسئلہ تھا 40 اوقیہ سونے کا، ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا، ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ایک انڈے کے مقدار میں سونا نبی علیہ السلام کو پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہ جب سونا آیا کہا وہ مسکین فارسی کہاں ہیں؟ سلمان کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ ان کو اطلاع دی گئی، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے وہ انڈے جتنا سونا مجھے کہا کہ دیکھو جاؤ یہ 40 اوقیہ جو اس نے اتنا سونا مانگا یہ دے دو۔ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنا سا ہے، یہ تو پورا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ یہ پورا ہو جائے گا۔ ایک معجزہ وہ تھا کہ کھجور نے جلدی پھل دے دیا، اور دوسرا یہ کہ ایک انڈے کی مقدار کے برابر سونا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا ہے، یہ تو پورا نہیں ہوگا۔ کہا نہیں جاؤ تم پورا ہو جائے گا۔ اب انہوں نے وہ سونا لیا، خوشی خوشی اپنے آقا کے پاس پہنچے، کہا دیکھ بھائی ایک کام تو وہ ہو گیا، دوسرا 40 اوقیہ چاہیے، یہ لو 40 اوقیہ۔ میں کہا 40 ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کہا جی تول لو۔ اب اس نے جناب ترازو منگوایا، تولا تو پورے 40۔ کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے دوبارہ کیا، 3 دفعہ کیا، کئی مرتبہ کرنے کے بعد اس کو یقین آ گیا کہ ہاں واقعی پورا 40 ہے۔ تو اس کے بعد ان کا قرضہ ادا، وہ جو ڈیل تھی وہ پوری ہو گئی۔ ان کو غلامی سے یہودی کی غلامی سے آزادی ملی۔ نبی علیہ السلام کے غلام تو پہلے ہی بن چکے تھے، اب مکمل نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں غزوہ خندق میں شریک ہوا، پھر تمام غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔